debt trap or lack of development, lack of socio-economic development. ڈیولپمنٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو کمپٹیشن ہے وہ بھی ہماری طرف آئے گا. اور تو اس رپورٹ میں ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ اب امریکہ جو ہے کا تو اسٹریٹجک پارٹنر آف چوائس انڈیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی شوڈ ناؤ اسٹینڈ فار پیس. اور ملٹری اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں بھی بہت کام ہوا. ٹھیک ہے کچھ ایڈورس امپلیکیشنز بھی آئی ہیں, لیکن یہ بڑی امریکہ جیسی طاقت تو شاید کر لے کہ جی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو گئے تو ہم قریب آ گئے, نہیں ہوئے تو آپ پہ سینکشنز ہیں. ابھی جو انڈیا اور ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے جس میں انڈینز جو ہیں نیکسٹ ڈور چابہار کے آپریشنز کریں گے. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو الائنمنٹ ود چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سیکیورٹی سے اکنامک اسٹیٹ جو ہے وہ بنا سکتے. اس میں سب سے بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی زیادہ توجہ اس پہ دی جا رہی ہے. جی ہیلو دوستو, میں ہوں قمر چیمہ اور آج سنوبرڈ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک کانفرنس کی رپورٹ, ایک بلکہ اسٹریٹجی مینیفیسٹو ہے جو کہ سنوبرڈ انسٹیٹیوٹ نے اپنے پارٹنرز دا ملینیم یونیورسٹی کالج اور سینٹر فار لا اینڈ سیکیورٹی کے تحت ہم نے کوئی تقریباً 50 ایک ریکمنڈیشنز تیار کی اور جس ٹیم نے تیار کی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اس وقت یہ جو رپورٹ ہے نیشنل کانفرنس آن سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی پہ تھی, اور جنہوں نے تیار کی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز چور صاحب, آپ چیئرمین ہیں سنوبرڈ انسٹیٹیوٹ کے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈمرل خان ہشام صاحب, وائس چیف آف نیول اسٹاف رہے ہیں. میڈم نغمانہ ہاشمی, آپ امبیسڈر رہی ہیں چائنا میں, بیلجیم میں. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. عباس صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا اسٹریٹجی مینیفیسٹو ہے جو تیار کیا گیا. یہ ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے, 15-20 اسکالرز جو ہم نے اکٹھے کیے. پلیز دیکھیں, جو سنوبرڈ انسٹیٹیوٹ کا جو مینڈیٹ ہم نے اپنے لیے خود چنا, یہ ایک پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ نان پروفٹ تھنک ٹینک ہے, اور اس کا مینڈیٹ ہمارا خیال تھا کہ 4 ایریاز ہیں جو پاکستان کی قومی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک نیشنل سیکیورٹی ہے, فارن پالیسی ہے, گورننس ہے اور انوائرمنٹ. تو یہ کانفرنس ہم نے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی پہ کی. اس کا بنیادی مقصد تو اس وقت یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو فیبرری میں نئی گورنمنٹ آئی, تو اس سے پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا تاکہ یہ جو کانفرنس ہے اس سے جس میں کوئی تقریباً 20 ایکسپرٹس اکٹھے ہوئے, اور 2 ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز تھے. ایک تو یونیورسٹی کالج ہے, ملینیم یونیورسٹی کالج, اور ایک سینٹر فار لا اینڈ سیکیورٹی. مقصد ہمارا سب کا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے اور کچھ فارمر پریکٹیشنرز, کچھ ایکڈیمیشنز, ہم مل کر کوئی ایسی راہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ جس سے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی بڑے بڑے سیکیورٹی چیلنجز رہے ہیں, تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم بھی اپنی جو ہمارے خیال میں رائے ہو سکتی ہے وہ ڈالیں. اور دوسری تھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. تو یہ ضروری تھا کہ نہ صرف وزارت خارجہ کے فارمر آفیشلز بلکہ دوسری جو شعبوں کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں کیا کمیاں ہیں اور کیا ان کی اسٹرینتھس ہیں. تو اس وجہ سے یہ ملا جلا کے کوئی 50 ہم نے ریکمنڈیشنز اس میں سے ہم نے تیار کی. یہ ساری ڈویبل ریلم میں, یعنی کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے جو ڈویبل نہیں ہے. یعنی ہم نے کوئی آئیڈیل یا ڈیزائربل کی بات نہیں کی. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے, اور اگر حکومت اس ڈاکومنٹ سے, یہ جو مینیفیسٹو ہے, اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتی ہے. تو یہ آج کا پروگرام بھی بیسیکلی اس رپورٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ذرا ہم انٹروڈیوس کریں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا افادیت ہو سکتی ہے
پاکستان کی حکومت کو. ایڈمن صاحب, آپ نے سر اس رپورٹ کو تیار کیا, بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا, مشکل کام تھا, بڑے گھنٹے لگائے. کانفرنس تو کمپلیٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد آپ نے بڑا ٹائم لگایا ان تمام پروسیڈنگس کو اکٹھا کرنا. سر, نیشنل سیکیورٹی جو کنونشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ایک تو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا فریم ورک ہے, ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا, اس حوالے سے کیا ڈسکشن ہے اس میں, کیا آپ نے سر اس میں فائنڈنگس؟ بہت شکریہ. جیسا کہ ایمبیسڈر اعزاز نے بتایا کہ اس کانفرنس کے 2 حصے تھے, ایک فارن پالیسی چیلنجز کا اور دوسرا جو ہے سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے تھا. اوبیسلی جیسا کہ میں تقریباً 40 سال نیوی میں رہا اور لیٹ 70s میں نے جوائن کیا, اور جو اس وقت کے سیکیورٹی چیلنجز تھے اور جو ابھی سیکیورٹی چیلنج ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کا جو اسٹریٹجک کلچر میری نظر میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہا ہے. اس کی جائز وجوہات ہیں, ہمارے ایگزسٹینشیل تھریٹس تھیں اور اس وقت کی جو جیو اسٹریٹجک سچویشن تھی اس لحاظ سے بالکل بجا تھا کہ ہم ایک ایسے ہوسٹائل نیبر جو کہ ہیویلی آرمڈ ہے اور مچ لارجر ان سائز ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے گارڈ کرنے کے لیے ہمیں ضروری تھا کہ ہم اپنی توجہ سیکیورٹی کی طرف مبذول کرائیں. لیکن میرا اسپیشلی 2001 کے بعد جب کہ کیا کہتے ہیں 9/11 ہوا اور اس کے بعد جو ورلڈ آئی اس میں ٹیررزم کا متعارف ایسے کرایا گیا کہ جیسے دس از دی اونلی چیلنج وچ دا ورلڈ فیسز, اور ہم پاکستان نے تقریباً 15-20 سال لگا کے اس کو اوور کم کیا, اینڈ ریسنٹلی پھر دوبارہ یہ ریسرفیس ہو رہا ہے فار ورائٹی آف ریزنز. اس کے علاوہ جو ملٹری سیکیورٹی ہے وہ تو اٹ کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ, پھر ایک اوور آل امبریلا آف اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے رہتے ہوئے. لیکن جب سے یہ کمپریہنسو سیکیورٹی کے فیشنیبل ہوئی دنیا میں تو بہت سارے ایسی نان ٹریڈیشنل جو آپ نے ذکر کیا سیکیورٹی چیلنجز ہیں, جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اکنامک سیکیورٹی کی ولنریبلٹی ویدر بیکاز آف ڈیٹ ٹریپ اور لیک آف ڈیولپمنٹ, لیک آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ چیلنج ہے. اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی اور بہت ساری نئی فارمز آف سیکیورٹی. کلائمیٹ کی بات کی اعزاز صاحب نے, ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان جس طرح کلائمیٹ چینج سے فیس کر رہا ہے. تو اس کانفرنس میں ہم نے پرائمریلی فوکس کیا کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. ہم سارے اسپیکٹس کو تو فلی کور نہیں کر سکے, لیکن ہم نے ملٹری سیکیورٹی اور اسپیشلی انٹرنل سیکیورٹی جو کہ ابھی ایک بہت ہیوج چیلنج بنتی جا رہی ہے, اس پہ ہم نے فوکس کیا, اور اس پہ جو ڈویبل ریکمنڈیشنز ہیں ان ٹرمز آف پالیسی, ان ٹرمز آف future direction for the military security and for other organs of the state, وہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیے ہیں. ایز وی گو along تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ویسے نگمانہ ہاشمی صاحب, آپ ہم نے ظاہر بات ہے فارن پالیسیز کا سیکنڈ ایک سیکشن ہے. فارن پالیسی کے حوالے سے پرٹیکولرلی US چائنا کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے, اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کی بات ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں یا کیا ڈسکشن ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کو پرٹیکولرلی جو سنوبر انسٹیٹیوٹ نے یہ جو کانفرنس ہوئی along with the TMUC, کیا ڈسکشن ہے فارن پالیسی ری اورینٹیشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے شروع ہی میں کہا کہ اس کے 2 حصے ہیں رپورٹ کے, اور اس میں جو فارن پالیسی کا حصہ ہے اس میں بھی جب یہ کانفرنس ہوئی تو ہم نے کئی پینلز جو ہیں وہ فارن پالیسی کے لیے مخصوص کیے تھے, اور جس میں بہت ہمارے انٹلیکچوئلس بھی آئے, ایکیڈیمیشنس بھی آئے, اور فارن پالیسی پریکٹیشنرز جو ہیں وہ بھی آئے. اور ہم نے بہت غور سے اس بات کا جائزہ لیا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک ہماری جو اورینٹیشن رہی ہے, ہمارے جو مسائل رہے ہیں ان میں اور
اب جو ہم مسائل فیس کر رہے ہیں اس میں کیا ایسا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو اور بہتر کر کے، اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب کہ دنیا میں بہت بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پچھلی ایک صدی میں وہ ایسی تبدیلیاں کبھی کسی نے دیکھی نہیں. گو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھئی اب ایشیا کی سینچری ہے تو مسائل بڑھیں گے، اس طرف کو مسائل زیادہ آئیں گے، ایک طرف ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو کمپٹیشن ہے وہ بھی ہماری طرف آئے گا اور ہمیں بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اور تو اس پہ بھی جائزہ لیا گیا کہ اب جو چین اور امریکہ میں کمپٹیشن ہے، کانفنٹریشن ہے، اور جس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں ابھی تک تو کچھ مینج کر پائے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کسی ایک پارٹی کی طرف سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی بائی ایکسیڈنٹ کوئی کانفنٹریشن شروع ہو گئی تو پھر اس وقت ہمارے خطے پہ کیا اثر پڑے گا. اسی طرح اس بات کا بھی بغور جائزہ لیا گیا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ پورا اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس آگ میں پھر اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارا ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ ہے. ہمارا اپنا نیبرہڈ جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے تو ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، سیٹل نہیں ہوا. امید تھی کہ امریکنوں کا جب انخلا ہو جائے گا اور ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن شاید آ جائے اور ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیں، تو وہ دیکھیے وہ خواہش ہماری اس طرح پوری نہیں ہوئی. آپ اور اپنے نیبر کو دیکھیں، ایران کو، تو اس کے ساتھ الحمدللہ کہ میں تو کہوں گی حادثہ ہوتے ہوتے ہی بچ گیا. اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا کس طریقے اس کا اونٹ بیٹھتا ہے، کس کڑوٹ. تو مسائل تو ہیں، اور تو اس رپورٹ میں ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس کا تو اسٹریٹجک پارٹنر آف چوائس انڈیا ہے، اور اس کو وہ عام کر رہا ہے ہمارے لیے نہیں بٹ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. لیکن ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ چین کی طرف ہے. تو اگر یہ کانفنٹریشن بڑھتی ہے اور یہ ہمارے انڈین اوشن تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کانفنٹریشن میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح بیلنس رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں کسی ایک بلاک کی طرف جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اور کوئی ایسی ترکیب نکالنی چاہیے کہ ہمارے دونوں ممالک سے تعلقات صحیح رہیں اور ہم اس کمپٹیشن اور کانفنٹریشن کا حصہ نہ بنے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کمپٹیشن کا حصہ بنے ہیں پچھلے 40 سال، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آج کل بھی پچھلے 2-3 سالوں سے ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے فارن پالیسی میں کہ جی بیلنس فارن پالیسی میں ہونا چاہیے. اس کا بھی جائزہ بغور لیا گیا کہ کیا واقعی پاکستان کی فارن پالیسی میں بیلنس نہیں تھا یا تھا، اور تھا تو اسے آگے کیسے مینٹین کرنا چاہیے ہمیں. اور جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اٹس ویری کلوز ٹو ہارٹ آف دا پیپل. اسی طرح بیکاز جس خطے میں ہم ہیں وہ پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے اس طرح نہیں ہیں، لیکن جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ ایکس نمبر آف ریزنز وہ آپ دیکھیں گے کہ اس پورے خطے میں کافی زیادہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. تو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں
کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے، اور کیونکہ اس سے عام آدمی کو بھی افیکٹ پڑتا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی بھی توجہ دیتے اور ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے، ایران کے ساتھ کیسے چلنا ہے، انڈیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، باقی جو ممالک ہیں خاص طور پہ چین اور امریکہ، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس لیے؟ ٹو انشور دیٹ آر سیکورٹی اینڈ نیشنل انٹرسٹ از پروٹیکٹڈ اینڈ آر اکنامک انٹرسٹ از ایڈوانسڈ۔ یہ میں اس میں آپ کی اجازت سے دو چیزیں انہوں نے ذکر کیا، ایک انڈین اوشن کے بارے میں ذکر کیا، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دی ایرینا فار کانفلکٹ از دی میری ٹائم زون آف انڈو پیسیفک، انڈین اوشن اینڈ پیسیفک، جہاں یو ایس چائنا رائیولری ہوگی یا انڈو چائنا رائیولری ہوگی، تو ایرینا جو ہے یہ ہماری ایک ون آف دی ریکمنڈیشنز بھی یہی ہے کہ اس گیون دی پرائمیسی کہ یہاں فیوچر ڈیسٹنی دنیا کی یہاں ڈیسائیڈ ہونی ہے، تو ہمیں اپنے جو میری ٹائم پرووس ہے تاکہ ہمارے ہمارے انٹرسٹ پروٹیکٹ رہیں، اور ہم انڈین اوشن میں ہم وہ کردار ادا کر سکیں جو ایک اسٹیبلائزیشن کا ہو اور ہماری انٹرسٹ، تو یہ بہت ضروری ہے کہ تو ون آف دی ریکمنڈیشنز ہماری جو وہ یہی ہے کہ جی آپ میری ٹائم ایرینا کی طرف نہ صرف پبلک کی اویئرنیس کریں بلکہ اس کے بارے میں جو ہماری اسیسمنٹ ہے اس کو۔ دوسری بات انہوں نے کی بیلنس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں 50-50، یہ بیلنس کا مطلب 50-50 نہیں ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کس کے ساتھ الائنڈ ہیں، تو چاہے وہ 80-20 ہے، 70-30 ہے، ایک کو آپ نے مینیج کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ آپ نے اس ریلیشن شپ کو مضبوط استوار کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اور فورن پالیسی میں آپ کو ایسی سچویشن میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ آئیدر اور پہ جائیں، آپ کے پاس آپشنز ایسے ڈیولپ کرنے چاہیے، اسٹریٹجی ایسی ہو کہ ہم دونوں کے ساتھ چل سکیں۔ اور آپ دیکھیں انڈیا، رشیا and US are dagger drawn, but India continues to get top class military hardware from Russia and from the US as well. India continues in excess of $120 billion trade with China, اور ساتھ پولیٹیکل محاذ پہ ان کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی رہتی۔ سو امبیڈ صاحب بالکل صحیح کہا ایڈمرل صاحب نے، یہ اسٹریٹجک ری اورینٹیشن میں آپ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ جو ہے وہ بڑی اوور ڈیو ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے زیادہ تر جو جھکاؤ ہے وہ ویسٹ کی طرف رہا ہے۔ سو آپ اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جیسے ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب 50-50 نہیں ہے، سو ہاؤ ول یو سر؟ ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ تو جیوگرافیکل ہے، لیکن ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی شوڈ ناؤ اسٹینڈ فار پیس ود آل۔ جو ہمارے فاؤنڈر آف دی کنٹری قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی شوڈ بی ون آف گڈ ول اینڈ فرینڈلینس ٹورڈز آل۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو آپ کی جو ڈیلنگز ہیں انٹرنیشنل، اس میں آپ آنیسٹی اور فیئر پلے کریں گے، تو ایک اورینٹیشن آپ کو یہ ہے کہ اب آپ نے دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی، آپ نے امن کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو خطہ ہے، آپ کی جو نیبرہڈ ہے، اس میں آپ امن کے لیے کام کریں گے۔ دوسرا ہے جیوگرافیکل، اس پہ میرا خیال میں امبیسڈر نعمان ہاشمی نے پہلے ہی بات کی ہے کہ پاکستان کے پاس چوائسیز ہیں۔ ہم نے چین کے ساتھ پچھلے 75 سال میں بہت قریبی تعلقات رکھے ہیں، اور اب اقتصادی لحاظ سے بہت قریب آ گئے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی رہے ہیں تعلقات، اور اس میں خصوصاً پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو ہمیشہ سے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی جاتے رہے ہیں، ہمارے فزیشینز بھی جاتے رہے ہیں، ایگریکلچر بھی ایکسپرٹس بھی وہاں سے آتے رہے ہیں، اب ہمارا IT کے جتنے ینگسٹرز ہیں سارے کنیکٹڈ ہیں سلیکان ویلی سے، اور ملٹری اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں بھی بہت کام ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھ ایڈورس امپلیکیشنز بھی آئی ہیں، لیکن یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ مکمل طور پر یہ ریلیشن شپ ہمارے
نقصان میں گئی نہیں, ہم نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں. خصوصاً جب پاکستان نے اپنی آزاد زندگی شروع کی 1947 کے بعد, تو ایک امریکہ ہی تھا جس کی وجہ سے ہمارے, اسی لیے لوگ بیلنس کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ایڈمرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بیلنس کا مطلب یہ ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے برابر کے تعلقات رکھنے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی فارن پالیسی میں آپ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے ان کو کیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کس ریلیشن شپ سے زیادہ سرو ہو رہے ہیں, آپ اس کے مطابق وہاں تعلقات اپنے رکھیں گے. اور نیبرہڈ کے ساتھ بدقسمتی سے اگر آپ عام شہری سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہندوستان کے ساتھ مسائل شروع سے رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن ایران کے ساتھ تنازع نہیں ہے. وہ بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی یقیناً اس کا کوئی میکنزم بننا چاہیے. چین کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ضرور ہے کہ ایک حکومت نے سی پیک شروع کیا, دوسرے نے تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا, اب وہ دوبارہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں کہ اس کو سیکنڈ فیز کو شروع کریں. تو یہ جو ہماری پالیسی میں انکنسسٹنسی ہے اکنامک سائڈ پہ, وہی فارن پالیسی سائڈ پہ بھی ہے. تو یہ بھی اسٹریٹجک اورینٹیشن میں ہے کہ آپ ذرا تھوڑی اس میں کنسسٹنسی لائیں, کیونکہ کوئی بھی آپ کا دوست ایسا نہیں چاہے گا کہ آج آپ اس کے دوست ہیں اور کل نہیں ہیں. اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ بڑی امریکہ جیسی طاقت تو شاید کر لے کہ جی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو گئے تو ہم قریب آ گئے, نہیں ہوئے تو آپ پہ سینکشنز ہیں. پاکستان جیسے ملک جو ہے اس کو اپنے مفادات کی حفاظت کرنا ہے, جیسے تیسے بھی کرنا ہے. دشمنیاں ہم پال نہیں سکتے ہیں, دشمنیوں کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ہم خود یونیلیٹرلی صحیح کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ تو ادھر ان کا رویہ آپ نے دیکھ ہی لیا, مودی صاحب کا اور ان کی حکومتوں کا, پرانی حکومتوں کا بھی تقریباً ایسے ہی تھا. لیکن کم از کم ہماری طرف سے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سارے نیبرز کے ساتھ پیسفل اینڈ گڈ فرینڈلینس کے اوپر بنیاد پر ہم ریلیشن شپس کریں گے. یہ ہے اسٹریٹجک اورینٹیشن جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کی جو پریسائز ریکمنڈیشنز بھی ہیں, کچھ نغمہ صاحبہ نے بولی, کچھ اس میں ذکر بھی ہے. ایڈمرل صاحب, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا کنونشنل ڈومین میں دیکھیں تو کچھ ریکمنڈیشنز میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے آفس آف دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سیکنڈ جو ریکمنڈیشن ہے دیٹ از کہ ٹو انڈر ٹیک اے ہولسٹک اسٹریٹجک سیکیورٹی ریویو. ذرا اس کو ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کر دیں. سو اس ریکمنڈیشن تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم تھوڑی پک کر لیتے ہیں, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل, یہ 2 مین ریکمنڈیشنس ہیں اپارٹ فرام دی ادر. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو اسٹریٹجک اورینٹیشن کی بات ہوتی ہے, تو انہوں نے بات کی کہ ہم پیس کے لیے, تو پیس ہوتا ہے تھرو انٹیگریشن. تو ہمیں خطے کے ممالک کے ساتھ سے انٹیگریشن بہت ضروری ہے, اور ہماری فارن پالیسی کی اورینٹیشن جو ہے وہ ایک جیو اکنامکس کی طرف جانی چاہیے. اور یہ اس رپورٹ میں ذکر ہے کہ ہمیں تعلقات جو ہیں روبسٹ بنانے چاہیے, نہ صرف پولیٹیکل بلکہ اس میں کلچرل اور اسپیشلی اکنامک ریلیشنز ایسے ہونے چاہیے کہ جو روبسٹ ہوں, جو ایک دوسرے میں ڈپینڈنسی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک فارن پالیسی جو ہے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. اور کیس ان پوائنٹ ابھی جو انڈیا اور ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے, جس میں انڈینز جو ہیں نیکسٹ ڈور چابہار کے آپریشنز کریں گے, تو یہ اس کا جو یہ ایک ڈپلومیٹک چیلنج ہے, یہ اس کا کوئی ملٹری رسپانس نہیں ہے. تو جب تک ہم ڈپلومیسی کو ایک اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے کہ اور اتنے ہم نے ریسورسز ایلوکیٹ نہیں کریں گے, تو آپ کا ڈپلومیٹک رسپانس اس لیول کا نہیں ہو سکتا جس لیول پہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو کریں. رہی بات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, دیکھیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پالیسی فریم ورک چاہیے, اس کے بعد ایک اسٹریٹجی فریم ورک چاہیے, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن چاہیے. انفارچونیٹلی جہاں ہمارے پاس پالیسیز موجود بھی ہیں, تو وہاں اسٹریٹجی فریم ورک
کمزور ہوتا ہے اور امپلیمنٹیشن میں تو ہمارے بہت زیادہ وائڈس ہیں. تو اگر اکنامک سیکیورٹی یا ہماری انٹرنل سیکیورٹی یا اوور آل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی نمبر 1 چیلنج ہے، تو اس کے لیے جو بھی آپ کا انسٹیٹیوشنل فریم ورک چاہیے اس کو ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیویٹ رہنا چاہیے، اور وہ ایک تاکہ ایک کوہرنٹ طریقے سے سب کو ملا کے ایک ڈائریکشن دے تاکہ جو وہ کر. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیکٹا کا ادارہ اور یہ بہت جو ہے جہاں سیکیورٹی چیلنج جو انٹرنل ہیں ان کے لیے تو چاہیے ہی ہول آف گورنمنٹ اپروچ. تو اگر ایک کوئی کی آرگنائزیشن نہیں ہوگی جو کہ اسپیئر ہیڈ کرے اس کیمپین کو، وہ تو اس لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ہونا اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا ایک فعال طریقے سے یہ ملٹیپل آسپیکٹس آف نیشنل سیکیورٹی دیکھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی ریویو. جتنی بھی ممالک ہیں، چاہے وہ یو ایس ہے، چاہے وہ یو کے ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں گاہے بگاہے اپنی ایک اسٹریٹجک ریویو کرتے ہیں. کوئنز ڈیفینس ریویو آتا ہے، آسٹریلیا کا ڈیفینس ریویو آتا ہے، امریکہ ہر نیا پریزیڈنٹ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی دیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 75 سال میں یا 76 سال میں جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں، کیا یہ جو نئے چیلنجز ہیں یا جو ٹرانسفارم سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس میں مور آف دا سیم چلے گا، یا ہمیں کوئی ایسا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ جس میں اسٹریٹجک ڈیٹرنس، ہمارا ملٹری سیکیورٹی کے بیلنس، اور باقی جو ایریاز ہیں ان کو دیکھ کے آپ دیکھیں کہ بیکاز اے ٹائم ول کم وین دی افورڈیبلٹی ول بیکم اے میجر ایشو، اف ناٹ اٹ ہیز آلریڈی بیکم. اسی طرح جو نیچر آف وار ہے، یہ نیچر آف وہ بالکل چینج ہو گئی ہے، دنیا میں چینج ہو گئی ہے. لارج اسٹینڈنگ آرمیز جو تھی ایک طرف ہے، ڈرونز، پریسیشن گائیڈنس، اور یہ وہ اس طرح کی وہ چینج ہو چکی ہے. تو ہمیں جو اپنے ملٹری سیکیورٹی کا جو انفراسٹرکچر اس کو ریویو کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کی چیز کی ضرورت ہے جو افیکٹو ہو، لیتھل ہو، افورڈیبل ہو، اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایڈوانس کر سکیں. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے، چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ خارجہ پالیسی آئسولیشن میں تو نہیں ہوتی، جڑی ہوتی ہے آپس میں. اسی لیے امریکہ جیسا ملک یا ہندوستان جیسا ملک، انہوں نے باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی بنائی اور ایڈوائزر بھی لگایا. جب 1998 میں ہندوستان اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی تجویز اٹھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، جو نہیں مانی گئی. لیکن امریکہ میں تو پہلے سے تھی، ہندوستان میں انہوں نے وہ تجویز نہ صرف مانی بلکہ اس وقت سے آج تک وہاں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی کام کرتی ہے، جس کے نیچے باقاعدہ اسٹریٹجک پالیسی گروپ ہے. بلکہ انہوں نے تو اپنے پلاننگ کمیشن کو ختم کر کے نیتی آیوگ کے نام سے کہ آپ صرف بڑے آئیڈیاز دیں، وہ بھی بیچ میں شامل کر دیا. تو ایک بڑا جامع قسم کا کانسیپٹ تھا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتفاق رائے نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ذکر نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اکثر ملا کرے، جو ایک سب کمیٹی ہے کیبنٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کا آفس جو ہے وہ خالی نہ چھوڑے. اکثر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بنتا ہے آفس لگتا ہے، پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، پھر لگایا جاتا ہے، پھر گیپ آ جاتا ہے، اور آج کل پھر گیپ آ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے آپ نے جو کویلس کرنی ہے ساری کی ساری پالیسیز کا، جو آپ کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں، کوئی آپ کو ریکمنڈیشنز فائنینس سے آئیں گی، کچھ ملٹری سے آئیں گی، کچھ آپ کی جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور آف کورس فارن آفس ہے، ان سب کو آپ نے اکٹھا کر کے وہاں پہ کہیں اسٹڈی کرنا ہے. وہ
ان کے لیے بہت اچھا آفس ہوتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا. اس لیے ہم نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی فعال کیا جائے اور ایڈوائزر کی آفس کو بھی فعال کیا جائے. اس لیے ہمیں اس کا زیادہ فائدہ. میں ذاتی طور پر نیشنل سیکورٹی کونسل کا حامی ہوں, لیکن چونکہ اس پہ کنسنسس نہیں تھا تو ہم نے اس میں نہیں شامل کیا. امبیسڈر صاحب, آپ چائنا میں امبیسڈر رہی ہیں, بڑی ایک امپورٹنٹ, بلکہ پاکستان کے امبیسڈر وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو الائنمنٹ ود چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سیکورٹی سے اکنامک اسٹیٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے. اور دوسرا یہ بھی بات ہے کہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا چائنیز سینٹرک ساؤتھ ایشیا سپورٹ کرنا چاہیے رادر دین انڈیا سینٹرک ساؤتھ ایشیا, بیکاز اس سے ہمیں کانفلکٹ ملا ہے, اور جو چائنیز سینٹرک ساؤتھ ایشیا اس سے انٹیگریشن ہمیں ملے گی. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو ہمارے ان سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور صرف یہ ایک واحد ہماری ریلیشن شپ ہے جو صرف اپورڈ ڈائریکشن میں گئی ہے. اس کی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی گئی ہے, مضبوطی آتی گئی ہے, اور اب تو یہاں تک ہے کہ ہم آل ویدر کوآپریٹو اسٹریٹجک پارٹنرز بن گئے ہیں, آئن بردرز کہلاتے ہیں. دنیا بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس یہ ایک ایگزامپل ہے آف انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ. اس میں نیچرلی جب نیا چائنا مارز وجود میں آیا 1949 میں, تو اس وقت وہ اتنا طاقتور تو نہیں تھا. انٹرنل بھی اس کے معاملات سول وارز چل رہی تھی, اکنامکلی بھی وہ بہت انڈر ڈیولپڈ کنٹری تھا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنی سارے ڈومینز میں اپنی اسٹرینتھ بڑھائی ہے. اور ہم نے آلدو ہم ویسٹرن الائنسز تھے ہمارے پاس, اور ہم زیادہ ہمارے جو اکوپمنٹ ہے, آپ ملٹری کی جو آپ نے بات کی اسٹریٹجک, تو وہ ہمارے سارے ایسٹس زیادہ جو ہیں وہ ویسٹرن تھے. یہ جو اب چینج آنا شروع ہوا ہے, یہ 2000 کے شروع میں چینج آنا شروع ہے, جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا, کامرا بنا, ٹیکسلا, وا وغیرہ یہ جو بن کے کمپلیٹ ہوئے, کہ ہمیں اب اپنا ڈیفنس اکوپمنٹ اور اسٹریٹجک جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا چین سے بھی الائن کرنا چاہیے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب F-17 بنتا ہے, جوائنٹ فریگیٹس بنتے ہیں, سب میرینز بن رہی ہیں, بڑے جہاز ہم ان سے جوائنٹ کر کے مل رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی کیپیبلٹی اب بڑھ چکی ہے. تو لیکن اس کو ابھی بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ ملٹری پلیٹ فارمز کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم, اور وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے, جیسے ایڈمرل صاحب نے بھی کہا, امبیسڈر اعزاز نے بھی کہا, کہ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک دم سے کوئی کٹ آف کر لیں تو وہ زمانے تو چلے ہی گئے ہیں. اب تو آپ اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ, اور ابھی تو وہ پھر بھی سپر پاور ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آپ سے لڑائی کر کے تو ہم بس بیٹھ جائیں. تو ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. جہاں تک یہ اکنامک, آپ نے کہا کہ ہم جیو اکنامکس کی طرف آ سکتے ہیں, تو آپ نے بالکل درست کہا, کیونکہ دیکھیے چین نے ترقی کی, لیکن کیسے ترقی کی؟ پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, اس نے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا. ان کا پہلا سینٹینیل گول ہی یہ تھا کہ آپ ایبسلیوٹ پاورٹی جو ہے اسے ختم کریں گے, کیونکہ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا جو سب سے چھوٹے گاؤں کا, سب سے چھوٹے یونین کاؤنسل کا ایک بندہ ہے, وہ ہیلدی نہیں ہوگا, ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا, وہ اپنے فیوچر کے لیے ہوپ فل نہیں ہوگا, اور اس سے اپنے ملک کے فیوچر میں ایک پرائڈ نہیں ہوگی کہ ہاں ہم ابھر کے نکلیں گے. تو وہ دیکھیں صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے معاملات کو, جو آپ کے انٹرنل معاملات ہیں, انہیں پہلے درست کریں. چین نے یہی کیا. اس کے بعد اس نے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینی شروع کی. اور اگر آپ
चीन की हिस्ट्री देखें और यूएस की हिस्ट्री देखें तो 265-70 ईयर्स में सिर्फ 12 साल ऐसे हैं कि अमेरिका जो है वो उसने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, अदरवाइज कांस्टेंट वो लड़ाई में है। इनकी 6000 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो, और ख़ास तौर पे अगर रीसेंट 100 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने किसी जंग में नहीं हिस्सा लिया है, उन्होंने कभी अपने से जाके बाहर कोई दुश्मनी नहीं की, बल्कि सबसे पहले अपने सारा जो नेबरहुड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके अब उनके पास किसी भी और जो उनके बॉर्डर मिलते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है सिवाय इंडिया के। देखिए, तो उसने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया। जब आप इंटरनली पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप जाके टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि फिर आप अपनी तवज्जो टेक्नोलॉजी पे जाके लगाते हैं। इसीलिए आज देखिए कि बाइंग पावर पैरिटी पे तो ऑलरेडी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, और चीन ने अपना पूरा जो एक इन्फ्लुएंस था, वो जो भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट है अमेरिका, उसमें आजकल चीनियों का इन्फ्लुएंस है। आपको चाहे साउथ अमेरिका ले लें, अफ्रीका ले लें, साउथ एशिया में भी सटली लोग ज़्यादा जो है, क्योंकि इंडिया के साथ कॉन्सेंट्रेशन है तकरीबन सारे ममालिक की, तो सटली जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आप उनसे प्राइवेटली बात करते हैं तो वो चाइना की तरफ देखते हैं एज अ स्टेबल पार्टनर। क्यों? कि उसकी इकोनॉमी ने तरक्की की और उसका जो एक पूरा वर्ल्ड व्यू है वो देखिए बहुत डिफरेंट है। अमेरिका का वर्ल्ड व्यू हेजेमोनिस्टिक है कि जी हम काबू करें, रिजीम चेंज करें, ये करें, वो करें, लोग हमारे मतलब दहशत में रहें। चीन का वो नहीं है, वो वर्ल्ड व्यू ही नहीं है, और नहीं वो उसकी डेवलपमेंट वो है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक कम्युनिटी की तरह है, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी भी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक बाकी सब ममालिक जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए वो 2 दिहाइयों से अब बात कर रहा है विन विन कोऑपरेशन की। वो बात कर रहा है कि आपको अगर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पीस चाहिए दुनिया में, तो वो सबको साथ लेके ही होगी, वो लड़ाई झगड़े से नहीं होगी। तो अब इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई कि आप कह रहे हैं कि क्या हमें चीन निकाल लेगा। देखिए, कोई किसी को नहीं निकाल सकता, ये आपको बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। हम 70 साल से, ये मतलब 1964 से हम ये बात कर रहे हैं कि जब चीन का वेस्टर्न प्रोविंसेस की डेवलपमेंट शुरू होगी, जिनका हमसे बॉर्डर मिलता है, मुस्लिम मेजॉरिटी भी हैं, तो हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके साथ लिंक कर देंगे, ठीक है, उसके साथ नती कर देंगे, तो दोनों तरफ जो है वो डेवलपमेंट हो। इसीलिए वो आपका कराकोरम हाईवे बनी, गवादर पोर्ट बनी, अब ये सीपैक का सारा सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हमने ये समझा, और अगर हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि चीन यहाँ आएगा और ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ जाएगा, देखिए नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपको अपनी एग्रीकल्चर ठीक करनी है, आपको सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंदर नहीं होती तो चाहे आप जितने मर्जी डेवलप भी हों तो आप इम्प्लोड हो जाते हैं। जितने मर्जी आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, आप इम्प्लोड हो जाते हैं। आपने सोवियत यूनियन का एग्जांपल आपके सामने है, अभी EU का एग्जांपल आपके सामने है, ब्रिटेन निकल गया है, बाकी आपने अपनी जो इंटेग्रिटी है, आपकी अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो आपके अपने लोगों की स्ट्रेंथ पे होगी। जब आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट करेगी ना। चीन ने आपको दे दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके साथ किया हुआ है। यूरोप जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है, उसने आपको GSP प्लस दिया हुआ है। अमेरिका ने बहुत सारे आपको इंपोर्ट कंसेशंस दिए हुए हैं। फिर आप थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू उनके कंसेशंस लिंकेज बना के आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बेचने को कुछ है नहीं।
تو دیکھیے آپ کو پہلے اپنی سوسائٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ کو پہلے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ کو پہلے گورننس اور ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور ایک نیشنل کنسنسس آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کس اپنے آپ کو 50 سال میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور اس پہ بہت سیریسلی توجہ دیں گے آپ, تو آپ کے باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آ کے آپ کے لیے نہیں کرے گا, چاہے وہ آپ کا دوست چینی ہو, وہ آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے, رستہ دکھا سکتا ہے, کام آپ نے کرنا ہے. اب ایسا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس رپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, اینڈ دین اکنامک سیکیورٹی میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کے ایشو ہیں, انفلیشن پہ ذکر ہوا ہے, سی پیک کے حوالے سے ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اس پہ جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ, کیا ریکمنڈیشنز آپ نے شیئر کی ہیں اس میں؟ دیکھیں اصل میں جو سارا جو ہمارا آرگومنٹ تھا وہ اس پہ بنیاد کرتا تھا کہ اب نیشنل سیکیورٹی کی پوری ڈیفینیشن بدل گئی ہے. اب اس میں کمپریہنسولی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہے, آپ کی ہیومن سیکیورٹی ہے. اور انہوں نے بتایا, چین کی مثال دی کہ انہوں نے پہلے اپنے لوگ ڈیولپ کیے, پھر ملک کو ڈیولپ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ نان ٹریڈیشنل ایریاز میں اب بہت زیادہ چیلنجز آ گئے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی زیادہ توجہ اس پہ دی جا رہی ہے کہ جتنے کلائمیٹ چینج سے لوگ اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں وہ شاید جنگ میں نہ گنوائیں. یہ عالم ہے, ہم تو بہت ہی ولنریبل ہیں. ہیٹ ویوز ہیں, فلیش فلڈز ہیں, ڈیزاسٹرز ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر, بڑا کچھ ہے. تو اس لیے ہم نے اس میں اس لیے شامل کیا کہ اس طرف توجہ دینی بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ کو میں جو دیکھتا ہوں, اور اس میں ذرا ہمیں بالکل اپنا سچا اپنی رائے دینی چاہیے, سچی رائے, کہ ہم ابھی تک اس امید میں ہیں کہ وہ جو پیرس میں دسمبر 2015 میں اکارڈ ہوا کہ $100 بلین ہیں, ان میں سے پیسے پاکستان میں آ جائیں گے. نہیں آئیں گے, بارہا کہہ چکے ہیں, کیونکہ اس کے لیے پیسے آنے کے لیے کہیں سے بھی ایبزارپشن کیپیسٹی چاہیے. آپ فیزیبل پروجیکٹس بنائیں, پیسہ کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا. اور اس سے بھی کہیں بہتر کام یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان سے رائے لیں, ان کو امپاور کریں کہ وہ پروجیکٹس بنا کے اور گراس روٹس پہ لے جا کے اس کی معاملات یہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. پر میں مختصراً جواب صرف یہ آپ سے دینا چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی میں اب کلائمیٹ چینج اور اس طرح کی دوسری نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس بھی بہت اہمیت اختیار کر گئی. اس لیے ہم نے ان کی متعلق خاص یہاں پہ ریکمنڈیشنز دی ہیں. ایڈمرل صاحب, آپ سے بات کرتے ہوئے ہم سعودی عرب کا ذکر کریں گے کیونکہ آپ وہاں پہ سرو بھی کر کے آئے ہیں ایز این ایمبیسڈر. سر یہ بتائیں کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں, اس میں ذکر بھی ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ان اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے وائل لکنگ کہ محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 کو دیکھتے ہوئے. سر ہم نے یہاں پہ SIFC کا جو ادارہ بنایا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, کیا پاکستان کر سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ $5 ارب کے حوالے سے جی انویسٹمنٹس ہوں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں, جیسے بیس صاحب نے ایبزارپشن کی بات کی ہے ہماری, اس پہ اگر کوئی کمنٹ کر سکیں پلیز. اس سے پہلے کہ میں سعودی عربیہ کا ذکر کروں, 2 باتیں جلدی سے کرنا چاہتا ہوں. جی. ایک تو جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی تھی پہلے, جسے کہتے ہیں کہ ایکیڈیمکلی ریفرنٹ آبجیکٹ ہوتا تھا اسٹیٹ. ابھی ریفرنٹ آبجیکٹ جو ہے وہ ہیومن ہے, سو ہینس ہیومن سیکیورٹی. سارے جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں وہ ریوالو اراؤنڈ کر رہے ہیں ہیومن سیکیورٹی, چاہے وہ پولیٹیکل سیکیورٹی ہے, چاہے وہ جاب سیکیورٹی ہے, چاہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے, چاہے وہ تو میکرو لیول پہ اکنامک سیکیورٹی. لیکن اگر لوگ خوشحال ہوں اور لوگوں کا اسٹیٹ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو, ایسا جو کہ ایک دوسرے پہ وہ ڈپینڈنٹ ہو اور ایک دوسرے کے لیے وہ کام کریں, تو یہ جو جتنے بھی ہمارے اندرونی مسائل ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہیں, چاہے وہ سی پیک ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ اندرون سندھ میں ہیں, یا ود ان پنجاب یا خیبر پختونخوا, اگر انڈیویجول لوگوں کے اسٹیٹ کے ساتھ ہوں تو وہ اسٹیٹ خود بخود سیکیور ہو جاتی ہے.
ایک بات دوسرا شاید ہم نے ٹیکنالوجی کا اتنا ذکر نہیں کیا کیونکہ ٹیکنالوجیکل چیلنج ایسا ہے کہ اس کے جو چاہے وہ سائبر سیکورٹی ہے چاہے وہ انفارمیشن سیکورٹی یا نئی جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ یعنی کہ سپر پاورز کی آپس میں جنگ ہے. 5G ہواوے از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر کنٹری ABC برطانیہ سے. تو یہ اس کے بارے میں. اور لاسٹلی جو اعزاز صاحب نے بھی ذکر کیا یا امبیسڈر نغمانہ نے ذکر کیا, اٹ ایکچولی بوائلز ڈاؤن ٹو گورننس آف دی اسٹیٹ اپریٹس. اس پہ ہمیں نہ صرف اپنے طور طریقے ٹرانسفارم کرنے بلکہ ایک ینگ بلڈ اور پروفیشنل لوگوں کا ود ان دی اسٹیٹ رننگ آف اسٹیٹ میں کی رول ہونا چاہیے اور ان پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے اگر ہم ایک ماڈرن اسٹیٹ کی طرح کرنا. سعودی عربیہ کے ساتھ آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون آف دی کی اسٹریٹجک پارٹنرس جو پاکستان کا ہے وہ سعودی عربیہ کا. انفارچونیٹلی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ٹو دیئر کریڈٹ فارچونیٹلی, اور ٹو دیئر کریڈٹ وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل مٹیریل اکنامک ملٹری ہر موقع پہ سپورٹ کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک جو پاپولر سینٹیمنٹ آف وچ از ریفلیکٹیو آف دی پیپل آف پاکستان وہ یہ ہے کہ وہ ان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ایسا مذہبی اور جذباتی لگاؤ ہے کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو وہ پاکستان کی ایک رسپانسبلٹی ایک اس طرح سمجھتے ہیں. اس پہ ہم نے جو میں نے انفارچونیٹی کا لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو روبسٹی بنا سکا. فار ایگزامپل اکنامک ریلیشنز, ہماری میکسیمم ایکسپورٹ ٹو سعودی عربیہ رہی ہیں $350 ملین, جبکہ امپورٹس 2.5-3 بلین. تو جب تک آپ کے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان کا اشتراک ہو کسی ڈیم کی صورت میں یا کسی ریفائنری کی صورت میں وہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے اسٹیکس ود ان سعودی عربیہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب سے ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان نے یہ ویژن 2030 دی ہے, وہاں بلینز اینڈ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر کا کام ہو رہا ہے. اس میں پاکستانی لیبر کا تو تھوڑا بہت حصہ ہوگا جو کہ لیس دین 1% ہوگا. ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے انفارچونیٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ پہ ہماری ایک نیچرل انٹیگریشن ہے, اور ویژن 2030 اور سی پیک جو کہ دونوں سائمنٹیسلی 2030 کے ٹائم فریم میں ہو رہے ہیں. سو میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ یہ دونوں ایک ٹوئن سسٹرز ہوں اور ایک دوسرے میں یہ انویسٹمنٹ کی جائے. اور سی پیک کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ڈپلومیٹیکلی جو ٹریڈ چائنا اور مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, چائنا اور افریقہ میں ہو رہا ہے, اس کا کچھ حصہ یہ سی پیک فریکشن گزرے. تو اس کے لیے ہمیں ڈپلومیٹیکلی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک آئیڈیل موقع ہے, اور کرنٹ گورنمنٹ اور جو کرنٹ رجیم جو کہ سعودی عربیہ میں ہے ایک بہت منظم طریقے سے ایک بہت ہائی لیول پہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. اینڈ پرہیپس مڈل ایسٹ is the only place which is thriving and they have money to spare for undertaking development work. تو بہت اچھا موقع ہے. تو اس میں ہمیں اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنے جو سیکیورٹی تعلقات ہیں اور جو پولیٹیکل تعلقات ہیں اس کو ہم مینیفیسٹ کریں ایک مور روبسٹ, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے معاہدے ہوں, چاہے وہ اکنامک معاہدے ہوں, چاہے وہ سوشل معاہدے ہوں, چاہے وہ کلچرل معاہدے ہوں, اور اسپیشلی سی پیک اور ویژن 2030 کو آپس میں جوڑ کے ہم پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی چیز پیش کریں. بالکل ٹھیک. ویسے آپ سے رپورٹ تو بڑی لمبی ہے, ہم اس کو سارا طور کنکلوڈ نہیں کر سکتے. آخری ایک سوال, کیونکہ انڈیا میں اس وقت سچویشن اس طرح کی الیکشنز تو بس ختم ہونے والے ہیں. میڈم آپ کیا دیکھتی ہیں اگر نریندر مودی صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ رپورٹ جو وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ لائکلی پاسبلٹی ہے کہ وہ پالیسی آف نو کانٹیکٹ ود پاکستان رکھیں گے. تو پاکستان کے پاس پھر کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر کچھ ہلچل ہوتی ہے تو ہمیں
کچھ آپ کو ایک تو بتائیں کہ کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے, اور دوسرا انیشلی کیا کرنا چاہیے, ایمبیسڈرز ریسٹور کرنے چاہیے, ہائی کمشنر ریسٹور کرنے چاہیے, کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے مرضی اوپینین پولز آ جائیں اور جتنے مرضی آپ پیشن گوئیاں کر لیں, الیکشن کی اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اور جب تک الیکشن ہو نہیں جاتا آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. یہ آپ کے سامنے بریگزٹ کی بھی مثال ہے. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بریگزٹ ہو جائے گا, اور پھر وہ ہوا. اسی طرح جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور یہ رپورٹ کمپائل ہو رہی تھی, اس وقت ساری انڈیکیشنز یہی تھی کہ یہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے آئے گا واپس. اور یہ اگر اوور ویلمنگ میجورٹی سے واپس آئے گا, اس کی بہت وجوہات ہیں, وہ اس وقت ڈسکس کرنے کے لیے ان کے انٹرنل بھی ہیں اور بھی, کہ اور اگر مودی صاحب اوور ویلمنگ میجورٹی سے آئیں گے تو ان کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ کشمیر کا انہوں نے اپنے حساب سے اس کو وہ یونیلیٹرلی سیٹل کر, اور بیکاز دنیا اتنے فلکس میں ہے کہ وہ اور اس کو اتنی زیادہ ویسٹرن ورلڈ کو انڈیا کی ضرورت ہے کہ وہ خاموش ہیں. اسی طرح وہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ خاموش. لیکن اب اس وقت بھی ہم سب جو آرٹیکلز لکھ رہے تھے, وہ تقریباً جو عباس صاحب نے بھی لکھا, میں نے بھی لکھا, کہ اس وقت بھی لوگ یہی لکھ رہے تھے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اگر تو جو پریڈکشنز ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی, ایبسولوٹ میجورٹی سے 400 سیٹس, تو یہ ہے کہ وہ پھر انڈیا پاکستان کے تو بالکل نہیں کرے گا. کچھ ہمارے کولیگ کا خیال یہ تھا کہ مودی نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب اگر مودی اوور ویلمنگ میجورٹی سے آئے گا تو اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہے گا, تو وہ شاید لیگیسی آف پیس چھوڑنا چاہے, جس کو میں سبسکرائب نہیں کرتی. اس نے اگر چھوڑنی ہے تو وہ لیگیسی آف فنڈامنٹل ہندوازم چھوڑے گا. وہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ اور پاکستان کو اس سے نقصان ہو. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ وہ لیگیسی آف پیس چھوڑنا چاہے گا. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں سامنے, اس سے اور اس وقت ہم یہ بھی لکھ رہے تھے, بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا انڈیا کی اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کو ڈینٹ کر سکتی ہے کہ نہیں. تو سارا اس کا ایٹیٹیوڈ انالیسس اس بات پہ ڈپینڈ کر رہے گا کہ مودی صاحب کس میجورٹی سے آتے ہیں. سو اگر مودی صاحب جو اب سن رہے ہیں کہ شاید اتنی زیادہ میجورٹی سے نہ آئیں, کیونکہ عام آدمی پارٹی نے کافی زیادہ ان کو ڈینٹ کیا ہے, انڈیا جو الائنس بنا ہے انہوں نے بھی, آئی بلیو جو خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا از ابز ود دس, کہ شاید توقع سے زیادہ ووٹ لینی ہے, لوگ ووٹ کے لیے اتنے نکلے نہیں ہیں. تو اگر ان کی ڈمینشڈ وہ ہوئی تو پھر شاید تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ان کا ڈفرینٹ ہو. لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا لیول آف جیت کیا بہت کم ہے یا کوئی پھر مینیجبلی ریزنیبل ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ود ان انڈیا کیا ہوتا ہے, کیونکہ 10 سال سے یہ پاپولزم جو ہوتا ہے اور یہ جو نیگیٹو پالیٹکس آف ہیٹریڈ اینڈ فیئر ہوتا ہے, اس کی ایج بڑی کم ہوتی ہے, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. اور آپ کے اپنے ملک کے جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دنیا بھری بھی, آپ کے اپنے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے, باقی دنیا کے ممالک میں بھی ہے. تو ایک وہ چیز بھی اب آنے لگی ہے کہ فرام ود ان انڈیا بہت وائسز ان کے خلاف. تو اب الیکشن میں کیا ہوتا ہے, 4 تاریخ کو رزلٹ آ جائے گا, اور یہ کہ انڈیا کے اپنے لوگ پھر اب مودی صاحب سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ اب بس کریں اور سینسیبل ہو جائیں, یا یہ ہے کہ وہ اور زیادہ فنڈامنٹلسٹک ہو جائے. تو ہمارے جو اپنا ویژن ہے وہ تو یہی ہے کہ
तमाम ममालिक से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, और दोस्ती नहीं तो कम से कम डिसेंट ताल्लुकात होने चाहिए, इकोनॉमिक ताल्लुकात आपके बेहतर होने चाहिए। क्योंकि देखिए अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये जो आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक हब बन जाएगा और यहाँ कोई ऐसी ज़बरदस्त लीप फ्रॉग करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि हम ख़ित्ते के 3 बिलियन लोगों को भी उठा देंगे, तो वो ट्रांजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जब तक अफ़गानिस्तान नहीं ठीक होता, इंडिया के साथ आपके कुछ रीज़नेबल ताल्लुकात की उम्मीद निकलती है, और ईरान में देखते हैं अब उनका क्या रवैया है, तो उस हद तक तो देखें आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो अभी इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर कोई चीज़ डेफिनेटली कहना आई थिंक कबल वक्त होगा। 1 हफ्ते इंतज़ार कर लीजिए तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर एनालिसिस करने के बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। दोस्तों ये एक ज़ाहिर बात है, एक रिपोर्ट है जो हमने पब्लिश की है स्नोबर इंस्टीट्यूट ने और TMUC ने, द मिलेनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज और सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी ने। रिकमेंडेशंस हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। कंप्लीट तो हम बात नहीं कर सके, ज़ाहिर बात है टाइम कम है, रिपोर्ट बड़ी है, ये आज जल्दी स्नोबर की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, इसका लॉन्च भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, एडमिरल खान खशाम साहब, एम्बेसडर नगमाना साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।